إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، فہم قرآن کورس چل رہا ہے اور آج کے اس درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کافروں سے ایک شکوے بھرے انداز میں ان سے مخاطب ہیں کہ تم کیوں اس کفر میں مبتلا ہو، اور اس کے لیے قرآن کے اندر کون سے الفاظ منتخب ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور ان کا مطلب سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ جیسے ہم کسی سے شکوہ کرتے ہیں اور کوئی تعلق والا ہوتا ہے اور وہ ایسا کام کر لیتا ہے جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوتا، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کیسے کر لیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہم کو بنانے والا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں جسم دیا، جس نے ہمیں جان دی، روح دی، عقل دی، سمجھ دی، شعور دیا، دل دیا، دماغ دیا، اور پھر ہم میں سے کچھ انسانوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ ہے، اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کا انکار کر دینا جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بڑی جرأت کی بات ہے کہ کوئی ہم کو بنانے والا ہے ہی نہیں، کوئی ہم کو بنانے والا ہے ہی نہیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کر دیا، یا ایسی چیز کا انکار کر دیا کہ جس سے پھر یہ لازم آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی کو نہیں مان رہا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہا، کتاب کو نہیں مان رہا، قرآن کریم کو من جانب اللہ نازل ہونے والی کتاب نہیں مان رہا، فرشتوں کو نہیں مان رہا۔ بھئی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے فرشتوں کو، ہم کیوں مانیں؟ یا کسی اور ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے کہ جس سے کفر لازم آتا ہے، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں مخاطب ہیں۔ کیف تکفرون، کیف کا مطلب ہے کیسے، کیف حالکم، آپ کا حال کیسا ہے، یعنی آپ کیسے ہیں، کیف انتم، آپ کیسے ہیں۔ تو کیف یہ یاد کر لیں، اسی سے پھر کیفیت کا لفظ عربی میں بنا، جو اردو میں ہم کیفیت کرتے ہیں، وہ اسی کیف سے ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا کیف و سرور مل رہا ہے، کیف محسوس ہو رہا ہے، کیف و سرور۔ تو وہ کیف کا مطلب ہے کہ کیفیت، اور کیفیت سے مراد ایک خاص قسم کی کیفیت تھی، تو اس کو اچھی کیفیت تھی یا سرشار کر دینے والی کیفیت تھی، تو اس کو ہم اردو والے لفظ کیف کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں۔ کیف و سرور کی ترکیب اردو میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ عربی میں وہ لفظ ہے عربی کا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ کیف تکفرون، تکفرون کفر یکفر باب نصر ینصر سے جمع مذکر حاضر فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، یہ اس کی صرفی تحقیق ہو گئی۔ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے تو یہ مرفوع ہے، یہ اس کی نحوی تحقیق ہو گئی۔ تم کیسے انکار کر دیتے ہو اللہ کا، باللہ اللہ کا۔ بعض عربی کا میں نے بتا دیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے کا، کی، کے، کو، سے وغیرہ کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، واو کا مطلب ہے اور، یہ واو حال کے لیے آتا ہے، اس حال میں کہ تم تھے۔ کیا تھے تم؟ کنتم ہم نے پڑھ لیا، کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، جمع مذکر حاضر ہے اور افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے بعد اس کا اسم آتا ہے اور خبر آتی ہے، تو اس میں جو جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے انتم پوشیدہ ہے، جو کہ اور کچھ ظاہر بھی ہو رہی ہے تم لفظ سے، تو یہ اس کا اسم ہے، یعنی یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ کانا کانا والی جو پوری گردان ہے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو یہ مرفوع رکھتا ہے
پہلے بھی مرفوع تھا مبتدا اور خبر کو یہ منصوب کر دیتا ہے، اسی وجہ سے امواتن آیا ہے، امواتن نہیں آیا، امواتن نہیں آیا۔ دیکھیے قرآن کریم اور عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو ایک ایک لفظ کے آخری زبر زیر پیش پر بڑا غور کیا کریں، اور درمیان کے زبر زیر پیش پر ایک دفعہ غور کرنا پڑتا ہے، جیسے اموات ہے، اب الف پر زبر ہے تو یہ زیر اور پیش نہیں پڑھنا، اموات نہیں پڑھنا اس کو، تو یہ تو چلو ہو گیا، یہ ایک ہی دفعہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تن ہے نا، اموات تن، یہ کبھی تن ہوگا کبھی تن ہوگا، تو یہاں یہ تن جو ہے اموات تن یہ منصوب ہے۔ منصوب کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں دو زیر ہیں، دو زبر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن منصوب کا مطلب یہ نہیں ہوتا، منصوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ اس میں متمکن کی جو قسم بن رہا ہے، اس قسم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ منصوب ہوگا تو اس کے اوپر دو زبر آئے گا، یا اس کے اوپر ایک زبر آئے گا، یا اس کے نیچے زیر آئے گی، یا اس کے آخر میں یا ما قبل مکسور آئے گی، تو وہ حالت نسبی الف کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے ابا کا۔ تو یہ منصوب ہے، کنتم امواتن، امواتن تم مردہ تھے، امواتن میتن کی جمع ہے، تم مرے ہوئے تھے، یعنی جب ہمارا نطفہ، ہم نطفے کی شکل میں تھے، ماں کے پیٹ میں نطفے سے جب وہ مختلف قسم کی حیتیں بدلتا ہے تو اس وقت اس میں جان نہیں ہوتی، بعد میں اس میں جان پڑتی ہے، تو تم بے جان تھے، تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، یعنی تمہارے اندر زندگی ڈالی۔ ان سب ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ ایک زندہ ہوتا ہے، تو وہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پھر تم کو زندگی دی۔ فا کا مطلب ہے پھر، احیا کا مطلب ہے اس نے زندہ کیا، کم کا مطلب ہے تم کو۔ ثم، پھر، اب دیکھیں فا کا ترجمہ بھی پھر ہے اور ثم کا ترجمہ بھی پھر ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فا جو ہے وہ فوراً بات کے لیے آتا ہے، اور ثم اور تھوڑا تاخیر کے لیے آتا ہے۔ تو جہاں فا اور ثم دونوں ایک ساتھ آ رہے ہوں، وہاں یہ سمجھ جائے کہ فا جو ہے وہ تھوڑے وقت کو بتا رہا ہے اور ثم زیادہ وقت کو بتا رہا ہے۔ تو وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی جو بنیاد پڑ جاتی ہے، تب سے لے کر اس میں جان پڑ جانے تک کا دورانیہ کم ہوتا ہے عام طور پر، اور عام طور پر ہی بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اس کے دوبارہ موت آنے تک کا جو دورانیہ ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ثم یمیتکم، اب لفظ ثم سے ہم مزے لیں گے کہ یہ تراخی یعنی اور زیادہ بعد والے فاصلے کو بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ پھر وہ تم کو موت دیتا ہے۔ یمیتو، امات یمیتو، موت دینا، اس نے موت دی، وہ موت دیتا ہے۔ یمیتو، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم کو مار دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، یعنی تمہاری زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری زندگی ختم کر دیتا ہے، یا پھر اس کا ترجمہ مستقبل والا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ تمہاری زندگی ختم کر دے گا، کیونکہ جو مرے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی زندہ ہے، تو ان کو تو مرنا ہے آگے چل کر، جو مر چکے ہیں تو ان کے بارے میں ہوگا پھر وہ تمہاری زندگی ختم کر دیتا ہے، یعنی تم میں سے ان کو مار دیتا ہے، اور جو مریں گے آئندہ ان کے لیے ترجمہ ہوگا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، موت دے گا، مار دے گا، تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یحییکم، تمہیں وہ پھر زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر جب وہ تمہیں زندہ کر دے گا تو پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ترجعون، ترجعون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تم سب کو لوٹایا جائے گا، فعل مجہول ہے یہ۔ تو یہ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے جو نیا لفظ آیا ہے عربی کا، اب تک میرے خیال میں نہیں آیا، وہ ثم ہے۔ تو ثم آپ یاد کر لیں، اور ثم کا مطلب بھی پھر ہے اور فا کا مطلب بھی پھر ہے، لیکن ان دونوں کا جو دورانیہ ہے وہ جو ہے وہ فا میں دورانیہ کم ہوتا ہے، ثم میں دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنی حیثیت تو دیکھو، کہ تمہیں یعنی مردہ بھی میں نے بنایا پہلے، صحیح ہے نا، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تو یہاں اس کے اندر یہ پوچھتا ہے کہ تم مردہ تھے تو تم اس میں تمہارا کیا کمال، کیا تم خود سے مردہ تھے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو تمہیں بے جان انداز میں نے بنایا، پھر تمہارے اندر میں نے جان ڈالی، پھر میں تم کو دوبارہ تمہارے اندر سے جان نکال لوں گا، اور پھر دوبارہ تمہارے اندر جان ڈالوں گا اور تم کو اپنے پاس حاضر کروں گا۔ تو جب اتنے احسانات ہیں کہ میں نے تم کو بنایا ہے تو تم میرا انکار کیوں کر سکتے ہو؟ جب آگے میرے پاس ہی آنا ہے تو پھر آج تم کیوں اتنی جرأت کر رہے ہو کہ میرا انکار کیے جا رہے ہو؟ یہ ایک زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت پیار بھرا انداز ہے کہ جب کوئی کافر
صدق دل سے قرآن کریم کو کھولتا ہے اور پڑھتا ہے تو اسے ضرور ہدایت ملتی ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ جب اس سے مخاطب کر رہے ہیں تو اس کو کتنے دلائل سے اس کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، غصے سے سمجھا رہے ہیں، مالکانہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک حقیقی ہے۔ تو جب کوئی صدق دل سے کافر بھی اگر قرآن کریم کو کھولتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کے باوجود، ان کی بعض مسلمانوں کی یا بہت سے مسلمانوں کی کم ظرفی کے باوجود، ان کی غلط حرکتوں کے باوجود، ان کے اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا نہ ہونے کے باوجود، ان کے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے قرآن کریم کی برکت سے۔ یعنی بہت سے جو دعوتی تحریکیں ہیں، جو جماعتیں ہیں کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دین کو پھیلا رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر پرسنٹیج نکالی جاتی ہے نا تو قرآن کریم کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اب ہم اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا اور نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور ہم مسلمانوں کے ہی ذمے لگا دیے کہ اب یہ کتاب تمہارے پاس ہے اور اس کتاب کو سمجھو، اس میں محنت کرو، اس میں غور کرو، اسی کتاب سے تم ہدایت پر رہو گے، اسی کتاب سے دوسرے جو کافر ہیں وہ بھی انشاءاللہ راہ ہدایت پر آتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیکھنے اور سکھانے کے دوران اگر کوئی لغزش ہو رہی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو مجھے بتا بھی دیا کریں، اور میں بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان لغزشوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہمارا مقصد سیکھنا سکھانا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ درس دے رہا ہوں، یہ درس ہے میرے لیے بھی اور یہ درس ہے آپ کے لیے بھی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔